السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو آبو، ہم رسی کے اندر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کیوں نہ ہٹا رہے سب آگے آگے بیٹھے وہ نظام ہے نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارے ان کا آگے ہٹاؤ بھائی. آگے آگے بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم جو اس وقت اسٹیج پر موجود نہیں ہیں لیکن انہی کی صدارت میں یہ اجلاس یہاں منعقد ہوا، جناب ذکا اللہ ندوی حفظہ اللہ، اللہ ان کو صحت مند رکھے. ناظم اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام، حفاظ کرام، علاقے کے باوقار احباب،
خصوصی طور پر وہ نوجوان جنہوں نے اس اجلاس کو یہاں منعقد کیا اور بڑی ہی حسن و خوبی کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے علماء کو دعوت دے کر اسٹیج پر بٹھایا، قوم و ملت میں اتفاق اور اتحاد کا ایک نمونہ پیش کیا، ایک مثال پیش کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس اجلاس کو یہاں منعقد کرانے میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا، وہ سارے کے سارے احباب اور لکھنؤ سے جو مجھے یہاں تک لے کر چلے، لکھنؤ کی ضلع جمعیت اہل حدیث کے ناظم جناب محمد ندیم صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب شاہد بھائی، سانڈی ضلع ہردوئی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 11:30 بجے تک اس اجلاس میں آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر ان کے مخصوص لب و لہجے میں آپ نے سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع مجھے جو دیا گیا وہ تھا سیرت طیبہ کے مختلف پہلو، لیکن بہت کو غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو موضوع مجھے دیا جا رہا ہے وہ موضوع میں کئی مرتبہ اور کئی جگہوں پر بول چکا ہوں، اور اس موضوع پر یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے وہ خطاب میرا سنا ہے۔ اس لیے میں نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کی ہمیں ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان حالات میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ ساتھ میں کہ الہ العالمین ہمارے صبر کے بدلے میں ہمیں اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ آیت جو قرآن کریم کی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین کے اندر کمی و بیشی اب نہ کی جا سکتی ہے، نہ بڑھائی جا سکتی ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ سب کھا گیا، ارے کی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دین وہی رہے گا
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی اور خوش ہوا ہے وہ دین وہی ہے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ دین کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی کام جو ہم دین سمجھ کر کریں اور وہ دین کے اندر نہ ہو، وہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر ہمیں وہ دین محمد رسول اللہ نے نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے نہیں دیا، آپ اور آپ کے صحابہ سے ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے. دراصل آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا اور اس خطبے کے بعد پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ خطبہ کیا تھا آپ کا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا؟ آج اسی حجۃ الوداع کے خطبے کی روشنی میں کچھ نقطے اور کچھ چیزیں جو اس خطبے میں آپ نے پیش کی تھی انہی کو مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ دستور حیات تھا وہ خطبہ، پوری زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے تھے اس خطبے کے اندر. وہ خطبہ آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا اور 9 تاریخ کو دیا تھا. حجۃ الوداع کے 2 خطبے ہیں. ایک خطبہ عرفات کے میدان میں آپ نے دیا تھا، وہ آپ نے 9 تاریخ کو دیا تھا، اور ایک خطبہ وہ ہے جو آپ نے 10 تاریخ کو یوم النحر قربانی کے دن دیا تھا، وہ بھی عرفات کے میدان میں دیا تھا. تو آج میں اپنی تقریر میں 9 تاریخ والے خطبے کا ذکر کر رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تھا. جس وقت حاجی لوگ حج کے میدان میں جمع ہوتے ہیں 9 تاریخ کو، اور وہی اصل حج کا دن ہے، اس دن اگر کوئی شخص وہاں نہیں جا سکا تو اس کا حج نہیں مانا جاتا ہے. وہی عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے تو حضرت جابر کی روایت ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں پہنچے تو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا